ویلکم بیک خواتین و حضرات. صبح وطن میں آپ کو ایک مرتبہ پھر خوش آمدید کہتے ہیں. خواتین و حضرات, اس وقت ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں محمد یاسین نقی صاحب. آپ بزنس مین ہیں اور آپ دینی علوم پڑھتے اور پڑھاتے ہیں, لیکن یاسین بھائی کا کہنا ہے کہ آپ نے میرے تعارف میں کہنا ہے کہ آئی ایم اسٹوڈنٹ آف قرآن اینڈ اسٹوڈنٹ آف اسلام. ماشاء اللہ, یہ ان کی عاجزی کہہ لیجئے یا کچھ بھی کہہ سکتے ہیں. السلام علیکم بھائی. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بہت شکریہ, آپ نے اپنی اس مصروفیت میں سے ہمارے لیے وقت نکالا. کوئی مسئلہ جزاک اللہ, جزاک اللہ, آپ نے بلایا. جزاک اللہ. آپ ماشاء اللہ خود بھی دین پڑھتے پڑھاتے ہیں, بزنس بھی کرتے ہیں. تو ہمارا آج کا موضوع بھی یہی ہے کہ جو حالیہ مہنگائی کی لہر ہے یا بے یقینی کی ایک لہر بھی کہہ سکتے ہیں کہ وہ پھیلی ہے, ہر شخص بے یقین ہے, نہ جانے کیا ہونے والا ہے. سرٹن چیز ہے نہیں بالکل. تو اس مہنگائی نے یا اس بے یقینی نے کاروباروں پر کیا اثرات مرتب کیے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. عباس بھائی, جو اس وقت جو پرابلم چل رہی ہے اور جتنی بے یقینی اس وقت ہے, میں سمجھتا ہوں کہ میری 58 ایئر عمر ہے تو میں نے کبھی اتنا بے یقینی والی کیفیت نہیں دیکھی. ڈیفینیٹلی, کیونکہ ہر طرف مہنگائی اتنی زیادہ ہو گئی ہے کہ لوگوں کے لیے گھر کا چولہا جلانا بھی مشکل ہوتا ہے. جی بالکل. دیکھیں باقی تو چلے, میں سمجھتا ہوں کہ میں پہلے بھی اس بات کو کرتا ہوں کہ اب وہ شخص جو 50,000 یا 1 لاکھ روپے کما رہا ہے, شاید وہ گھر کبھی نہیں بنا پائے گا. جی, کیونکہ وہ اتنی سیونگ نہیں کر سکتا. سیدھی سی بات ہے, اس کا خرچہ ہے, اگر وہ کرائے کا اپنا گھر ہے چھوٹا سا تو پھر وہ اسی میں رہتا رہے گا. لیکن اگر وہ رینٹ پہ ہے, کرائے پہ رہ رہا ہے, تو وہ کرایہ دے گا, بجلی کا بل دے گا, اور اگر اس کے بچے ہیں 2-3 تو ان کے اسکولوں کی فیسز, اور پھر موٹر سائیکل بھی ہو یا سائیکل بھی ہو تو پھر بھی کچھ بھی نہیں ہے. تو ایک دم بڑا ڈفرینس آ گیا ہے. چیزیں بہت مہنگی ہو گئی ہیں, اور ایون کہ میں تو سمجھتا ہوں کہ جس کے پاس تو ہے الحمدللہ اس کو تو کوئی مسئلہ نہیں ہے, لیکن جن کے پاس نہیں ہے ان کو بہت بڑا مسئلہ ہے. اور اسپیشلی اس وقت جو ہے نا عباس بھائی, جو سب سے زیادہ پسنے والا جو طبقہ ہے وہ لوگ ہیں جو سفید پوش ہیں, جو لوگوں سے مانگتے بھی نہیں ہیں. جی بالکل. نہ کسی سے لپٹ کر, نہ سوال. وہ سمجھتے ہیں کہ ہم اپنی جس پوزیشن میں ہیں اپنی عزت کو برقرار رکھیں. جی ہاں, تو وہ تو بہت زیادہ سروائیو کر رہے ہیں اس سے نا, ان کو زیادہ افیکٹ کر رہے ہیں. تو ان کے لیے سروائیول مشکل ہوا ہے. ٹھیک ہے کہ نہیں. اور سب سے زیادہ میں سمجھتا ہوں کہ وہی زیادہ افیکٹ انہیں کو ہے. باقی رہ گئے جو پہلے غربت سے نیچے تھے, شاید وہ اب اس لائن سے بھی نیچے آتے جا رہے ہیں, مزید وہ اس پریشانی میں مبتلا ہو. اصل جو بزنس دیکھیں ایز اے کاروباری, میں ایک بات کہوں کہ اس وقت کاروبار بھی بڑا مشکل ہے. میں آپ سے سیدھی بات بتاؤں, کیونکہ ڈیفینیٹلی میرا امپورٹ کا کام ہے. امپورٹ میں بینک ڈاکومنٹ ہی ہمیں نہیں کلیئر کرتا, ڈالر کہیں کھڑا نہیں ہو رہا. دیکھیں سیدھی سی بات ہے, آج روز ہی اس میں کچھ نہ کچھ چینجنگ ہو رہی ہے. بڑھتا زیادہ ہے, کم ہوتا ہے. کم تو ہوتا ہی نہیں ہے, ہم نے بڑھتا ہی دیکھا ہے. اور دوسری بات ہے, ہمارے لیے پرابلم یہ ہے کہ ڈیفینیٹلی گورنمنٹ جو ہے وہ امپورٹ پہ کوشش کر رہی ہے کہ امپورٹ کو جو ہے وہ اسٹرکٹ کیا جائے یا ایک لمٹ میں کیا جائے. تو وہ ڈیفینیٹلی وہ ہمارے لیے پرابلم ہے. ہم کسی سے آگے, جیسے ہمارا بزنس ہے میں آپ کو بتاؤں, تو ہمیں ڈیفینیٹلی کسی کو آرڈر دینا ہے, کسی سے کانٹریکٹ کرنا ہے, اس وقت وہ ناممکن ہے تقریباً. تو یہ تو کاروباروں پر اس کے تو بہت سارے اثرات مرتب ہوئے ہیں. اچھا, یہ بھی تو ہے نا کہ جب اس طرح کی کیفیت پیدا ہوتی ہے, تاجر حضرات جان بوجھ کر پرائسنگ بڑھا دیتے ہیں, اپنے منافع بڑھا دیتے ہیں, اور وہ ایک آرٹیفیشل سا رائز آ جاتا ہے. کیا ایسا ہے؟ دیکھیں الحمدللہ ایک چیز تو کلیئر ہے کہ میں آپ کو بتاؤں کہ اس میں بہت سارے لوگ تو ایسا نہیں کرتے, لیکن کرتے بھی ہیں. دونوں طرف ہے. اصل میں جب انسرٹینٹی ہوتی ہے یا سمجھ لیں نا یقینی والی کیفیت ہوتی ہے. اب فار ایگزامپل کسی کی کوئی چیز, میں مثال دیتا ہوں کہ کسی کی کوئی چیز 100 روپے کی کاسٹ ہے جسٹ. اب وہ پہلے اس پہ نفع رکھ رہا تھا 10%, 8%, جو بھی اس کا نفع تھا, ہر بندے کا ایک لگا ہے. اب اس کو نظر آ رہا ہے کہ شاید یہ چیز جو میں آج 110 کی بیچوں گا تو شاید کل مجھے 115 کی لینی پڑے گی. جی بالکل. یہ وہ چیز ہے جو اس کو اس چیز پہ مجبور کر رہی ہے کہ یار میں کہاں جاؤں گا, میں تو کچھ بھی نہیں کما رہا. ٹھیک ہے کہ نہیں. اور دیکھیں ہر تاجر جو ہے نا, جو بھی ہے, چاہے وہ کوئی سونے کا کام کر رہا ہے, وہ اپنا سونا پورا کر رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. اسی طرح اگر فار ایگزامپل ہم ہیں تو ڈیفینیٹلی ہمیں, کیونکہ ہماری ٹریڈ امپورٹ ہے, تو ہمیں باہر ڈالر ہی بیچنے, کیونکہ ہماری ٹوٹل جو ہے پرچیز وہ ڈالرز میں ہے. ٹھیک ہے جی, فارن کرنسی میں. تو ہم جب دیکھتے ہیں کہ یار ہمارا ایز اے کمپیریٹیولی, مطلب اگر ہم تقابل کرتے ہیں ان دونوں چیزوں کا کہ پاکستان روپیز اور ڈالر,
تو ہم دیکھتے ہیں کہ یار اگر ہم فار ایگزامپل ایک مثال ہے کہ ہمارا 20,000 کا 10,000 15,000 25,000 کا کنٹینر ہے، ٹوائز کا کام ہے تو وہ تھوڑا سستا چیز کام ہے، تو اب اس کے لیے پہلے ہمیں کتنے روپیز چاہیے تھے اور اب کتنے پیسے چاہیے، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ اور پھر ہمیں یہ بھی لگتا ہے کہ جو مال آج ہم بیچ رہے ہیں شاید کل وہ ہماری کوسٹ بھی نہیں ہوگی، جی بالکل، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ تو اس لیے وہ تھوڑا سا نفع کا یہ پوزیشن ہے کہ جو پہلے 5% رکھ رہا تھا یا 8% یا 10% رکھ رہا تھا، اس نے اس کو 5% اور انکریز کر لیا اس چیز کو سیو کرنے کے لیے کہ یار جو کل میں نے اپنا ڈیفینیٹلی بینک جو ہے وہ پیمنٹ بھی نہیں دے رہے ابھی نا جی، بینک جو ہے اس وقت پہلے تو وہ ایل سیز کے پرابلم بہت زیادہ چل رہے ہیں، پھر ڈی پی پہ تھا کہ جیسے ہی ڈاکومنٹ آئے ہم نے پیمنٹ دی، بینک نے آگے پیمنٹ کر دی دوسری پارٹی کو، جو بھی ڈالر ریٹ تھا اس کو کنسیڈر کیا جو بھی اس وقت چل رہا تھا نا بینک ریٹ ہے جو آفیشیل ریٹ ہے. اب وہ ڈالر ریٹ جو ہے نا گورنمنٹ کہہ رہی ہے جی ڈی اے جو ہے وہ پہلے تو 6 مہینے کا تھا وہ 1 سال کا ڈی اے مانگ رہے ہیں، اور صرف انہی سے بزنس ہو سکتا ہے جن سے ہمارے پرانے بزنس ہیں 15 20 سال سے، ٹھیک ہے. اب جب ہم 6 مہینے کے بعد یا سال کے بعد پیمنٹ بھیجتے ہیں تو باس بھائی ہمیں نہیں پتا کہ اس وقت اگر آفیشیل ریٹ 265 ہے تو اس وقت 265 ہوتا ہے 245 ہوتا ہے یا 325 ہوتا ہے. مطلب ایک ایسی پوزیشن ہے کہ جب ہم اپنا مال بیچ دیں گے اور ڈیفینیٹلی کریڈبلٹی بھی ہے، ہمیں بھی مارکیٹ میں کریڈٹ دینا پڑتا ہے، یہ تو نہیں کہ فوراً پیسے دے دیتا ہے، اور جب ہم پیمنٹ ادا کریں گے اور جب پیمنٹ ہمیں آئے گی تو اس میں کتنا فرق آ چکا ہوگا وہ بالکل نہیں پتہ، سیدھی سی بات ہے. تو یہ چیز بھی تھوڑی سی میں وہی کہہ رہا ہوں کہ جو اس وقت کیفیت ہے نا یقینی کیفیت نہیں ہے، نا یقینی ہے. کل کس کو نہیں پتا کہ کل ڈالر جو ہے اللہ کرے 200 میں آ جائے، ہماری تو خواہش ہے کیونکہ جتنا سستا ہوگا اتنا ہی چیزیں جو ہے تو وہ بہتر ہو جائیں گی. لیکن ایک چیز اور بھی ہم دیکھتے ہیں، یہ اللہ نہ کرے، دیکھیں جتنے بھی لوگ بزنس کر رہے ہیں چاہے وہ ٹرانسپورٹر ہوں، ایک دفعہ جو چیزیں بھر جاتی ہیں نا شاید وہ واپس آنا مشکل ہو جاتی ہیں، جی بالکل، پھر وہ اسی پہ سیٹل ہو جاتے ہیں کہ ٹھیک ہے. اور اس میں سب سے زیادہ جو جس کو برداشت کرنا پڑتا ہے یا جو شخص جو ہے وہ سب سے زیادہ جو میں سمجھتا ہوں اس کا نشانہ بنتا ہے اس مشکل میں، وہ ہے اینڈ جو کنزیومر ہے جس نے لینا ہے. اب وہ پریشان ہے کہ کیا کرے. دیکھیں آپ کے تمام ٹرانسپورٹروں نے کرایہ بڑھا دیے، جی بالکل، چاہے وہ سامان ہو یا انسان ہو، جو بھی دیکھیں آپ کا جو بھی جتنا بھی کہیں سے اگر آ رہی ہے سبزی آ رہی ہے فار ایگزامپل، اب وہ ایک ٹرالی کتنے کی تھی پہلے اب اس نے کرایہ کر دیا ہے. اب پیٹرول کم بھی ہو جائے فار ایگزامپل ابھی 272 یا 74 73 پوزیشن ہے، اللہ کرے یہ 200 میں آئے، میں کہتا ہوں 150 میں آئے کیونکہ ڈیفینیٹلی بہت ضرورت ہے اس کی. لیکن اگر یہ کم بھی ہو جائے تو پرائس ریوائز نہیں ہوتے. میں آپ بالکل صحیح بتا رہا ہوں آپ کو. تو یہ چیز تو ہے، یہ پریکٹس ہے. دیکھیں اصل بات وہی ہے کہ معاشرے کا رجحان کس طرف چل رہا ہے. کیفیت ایسی ہے کہ ہر شخص اپنے بارے میں سوچ رہا ہے، کوئی کسی کے بارے میں نہیں سوچ رہا. بالکل کلیئر. تو نکی بھائی آپ ماشاءاللہ تاجر بھی ہیں اور اسلامک اسکالر بھی ہیں، تو آپ ہمیں یہ بتائیے، ہمارے ناظرین کو بتائیے کہ ہم اپنی مدد آپ کے تحت اس سینیریو میں کیا کر سکتے ہیں، ہم کیسے بہتری لا سکتے ہیں، ہم اپنا کیا کردار ادا کریں. جی بالکل ٹھیک ہے. دیکھیں سیدھی سی بات ہے، میرے پاس بھی کچھ ملازم ہے، ٹھیک ہے جی. اگر ہم ان کی ڈیفینیٹلی ان کی جو سیلریز ہیں ہر سال ہم کوشش کرتے ہیں کہ کم از کم 5 سے 10% بڑھائے، اور میں سمجھتا ہوں اس وقت ضرورت ہے کہ وہ 5 سے 10% کے بجائے وہ 15 سے 20% ہونا چاہیے منیمم بھی، اور زیادہ. اور کچھ لوگ تو جو ہے اگر کچھ 15,000 یا 18,000 یا 20,000 والے ہیں ان کی تھوڑی سی زیادہ بڑھا دی جائے. کوئی 35,000 یا 40,000 لے رہا ہے تو چلو اس کا 10-15% ہے تو اس کے 20% بڑھا دی جائے، ضرورت ہے. اور اس کے علاوہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں جو بھی ہے کوئی بونسز کی صورت میں یا جو بھی ہے، دیکھیں سیدھی سی بات ہے اس وقت ڈیفینیٹلی کیونکہ ہم کاروبار کر رہے ہیں، بہت سارے لوگوں سے بات ہوتی ہے جو کاروباری لوگ ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ اس وقت تو ہم صرف یہ جو 1 سال 2 سال ہے نا اس میں صرف سروائیول ہی ہے. مطلب ہم یہ نہیں سمجھ رہے کہ ہمیں کوئی بچت ہو جائے گی، ہم اپنے خرچے پورے کر لیں، اپنے ملازموں کے، اپنے جو بھی ہمارے اخراجات ہیں. دیکھیں کوئی کرایہ کسی کا مثال ہے کہ گودام بھی کرائے پہ ہے، جی اس کا شو روم بھی کرائے پہ ہے، اس کا دفتر یا اس کی دکان سب کچھ کرائے پہ ہے. اب وہ ساری چیزوں کو کور کرنا اتنا آسان نہیں ہے اس وقت. جبکہ میں آپ کو تھوڑا سا بتاؤں کہ ڈاکومنٹ کیونکہ ابھی انہوں نے امپورٹ کو روکا ہوا ہے، مارچ میں گورنمنٹ ڈیسائیڈ کرے گی کہ کیسے کرنی ہے. اوکے، ڈی اے پہ ہونی ہے، ایل سی دیں گے نہیں دیں گے. ڈیفینیٹلی ہر بندہ، ہمیں بھی پتہ ہے کہ ہم نہیں کام کر رہے تو وہ دیکھیں اگر ہم را مٹیریل امپورٹ نہیں کریں گے تو ایکسپورٹ بھی نہیں کر سکتے. ایکسپورٹ کا دار و مدار بھی بہت ساری چیزیں تو باہر سے آنی ہیں. پروڈکشن کا بھی جو لوکل پروڈکشن کے حوالے سے جو لوگ پریشان ہیں، میں ابھی دیکھ رہا تھا کیونکہ ڈیفینیٹلی ابھی تو ہم تو نہیں کرتے پروڈکشن، لیکن جو لوگ کر رہے ہیں ان سے ہم جب پوچھتے ہیں انہوں نے اپنے پرائسز جو ہے وہ تقریباً 20 سے 25% بڑھا دی، 15-20%. وہ کہتے ہیں کہ جو دانہ پلاسٹک ہے نا اچھے والا، اس کی پرائس 950 سے 1450 1500 1600 1650 تک بھی ہے. جو کلر ہے وہ ڈفرینٹ ہوتا ہے نا. تو وہ جب 52% ایگریگیٹ بڑھا ہے، میں آپ کو سیدھا بتاؤں تو وہ 52 پر جو
2% बढ़ा है। अब प्लास्टिक की जितनी भी आइटमें हैं, चाहे वो मैं कह रहा हूँ जी प्लेटें बन रही हैं, चाहे टॉयज़ बन रहे हैं, चाहे जी जनाब अब जो बन रहा है, बेशुमार उन्होंने अपनी चीज़ों में प्राइसेस जो इस्तेमाल है ना, है उसका। उन्होंने अपनी प्राइसेस जो है ना वो तकरीबन 20 से 25%, वो भी कह रहे हैं कि जी अभी हमें फ़ायदा उतना भी नहीं है जितना है, लेकिन मार्केट जो है ना उसको भी देखना पड़ रहा है। ओवरऑल मार्केट में स्लम्प है, क्योंकि चीज़ें लोगों की पहुंच से बाहर हो रही हैं। जो पहले 4 चीज़ें लेता था वो शायद एक पे आ गया है, और जो एक को लेता था वो तो लेता नहीं, वो कहता जी मुझे आटा दाल चावल चीनी ये सारी चीज़ें भी आप देखें बुनियादी ज़रूरत पूरी हो जाए, वो भी कहाँ खड़ी हैं आप। मतलब आप अगर थोड़ा सा देखेंगे ना अब्बास भाई, तो घी की कीमत देख लें विद इन 1 ईयर क्या हुआ है। जी हाँ, ठीक है, क्योंकि खुर्दनी ऑयल बाइट से आता है, इंपोर्ट हमने करनी है, दालें सारी हमारी बाइट से आती है सवाए एक दाल के। ठीक है, चावल जो है उसकी फसल है, अब वो सारा कुछ और आटा कितना महंगा हो गया। मतलब इसमें कोई मतलब वो चीज़ नहीं है। देखिए हमारे मुलाजम, हम एक वक्त का खाना उनको खिलाते हैं, वो रोटी जो थी वो 10-15 रुपए की थी, अब 25 रुपए पे चली गई है। हर चीज़ में समझ लेके इतना इस वक्त ये वक्त जो है ना, ये असल में तो हमें एज ए देखें जी, ये तो सारी एज ए जो कारोबारी बातें हैं जो सबको पता है। मेरा ख्याल है आप मार्केट में चले जाएँ, ये तो मैंने तो यहाँ बैठ के कर दी ना, हर शख्स से आप यही बात कर रहा जी हूँ। ऐसे ही। ठीक है, चाहे वो कोई ऑफिस में बैठा हुआ है कि क्या प्रॉब्लम है, इंपोर्ट में प्रॉब्लम, एक्सपोर्ट में प्रॉब्लम, रॉ मटेरियल से हमने डेफिनेटली कुछ चीज़ें बनानी है। मैं समझता हूँ कि जी हमारी इंडस्ट्री जो है सियालकोट में बहुत सारी लगी है, लेकिन वो भी जो कुछ बना रहे हो उसमें उनको रॉ मटेरियल की ज़रूरत है। सो आप समझ लें कि जो फसल है, और उसमें भी मैं समझता हूँ कि शायद हमारे लिए ये बड़ा अलमिया है कि हमने अपनी बहुत सारी ज़री ज़मीन को जो है वो रहायशी स्कीमों में कन्वर्ट कर दिया है। और यकीन जाने इतनी ज़रूरत नहीं जितनी रहायशी स्कीमें बन गई हैं, और वहाँ पे सिर्फ मैं समझता हूँ फाइलें दी जा रही हैं। और ये इतना बड़ा अलमिया है कि हमें नहीं समझ में आ रही कि अल्लाह ना करे जिस तरह हम चल रहे हैं। अभी देखें सीधी सी बात है, सेकेंड वर्ल्ड वार को अब तो बहुत टाइम हो गया, 1945 के बाद अब अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन को 70 साल तो हो गए। ये कोई वार नहीं है जो आलमी वार कहलाती है, हितों में होती रही है, वो भी ज़्यादा एशिया में रही है। तो हमारा सर्वाइवल कैसे होगा, हम खाएंगे क्या, क्योंकि हम एक ज़री मुल्क है अल्हम्दुलिल्लाह। और अल्लाह ने, मैं तो हमेशा कहता हूँ कि ये ऐसा मुल्क है जिसमें अल्लाह की हर नेमत है जी अल्हम्दुलिल्लाह। बिलीव मी, दुनिया की 10 बड़ी चोटियों में से 7 या 8 हमारे पास हैं, दरिया हमारे पास हैं। आप शुमाली इलाका जहाज में चले जाएँ, कहाँ से वो दरिया काबल शुरू होता है, वो पीछे से आता कहाँ तक आता है। अल्हम्दुलिल्लाह समुंदर हमारे पास है, बिल्कुल, रेगिस्तान हमारे पास है, 2 बंदरगाहें जो बेहतरीन हैं ग्वादर और कराची की, वो हमारे पास हैं। लेकिन असल मसला कहाँ है? अब असल जो है ना, अब इस तरफ आए कि मसला कहाँ है, मसला कहाँ है? ये जो हो रहा है हमारे साथ क्यों हो रहा है। देखिए सीधी सी बात है, अब एज ए स्टूडेंट देखें कुरान जो है वो हमें क्या क्या कह रहा है। देखें अल्लाह तो कह रहे हैं, अल्लाह एक मिसाल दे रहे हैं एक बस्ती की कुरान में, कि एक बस्ती थी जिसको हमने बड़ी नेमतों से नवाजा था। फिर उन्होंने अल्लाह की नाफरमानी शुरू की, तो अल्लाह ने उनको भूख और खौफ का लिबास बना दिया। आज दोनों लिबास है, आप देख लें, भूख भी है हमारे यहाँ जी बिल्कुल, और आप मस्जिदों में भी सिक्योर अपने आप को फील नहीं करते, जी हाँ, जी जो सबसे ज़्यादा अमन वाली जगह है। जी बेशक, क्योंकि सूरह हज में आता है कि अल्लाह कह रहे हैं कि इसलिए लोगों के साथ इसलिए जिहाद किया जाएगा ताकि जो मस्जिदें हैं, या चाहे गिरजाघर हो, चाहे सैनिकों को, कोई भी चीज़ जहाँ ये अल्लाह की इबादत की जाती है, वो चीज़ें हम बाद में उसमें डिस्कस करेंगे कि क्या सही, वो अभी मौजू नहीं है मेरा। लेकिन वो चीज़ें जो है ना जहाँ अल्लाह का नाम लिया जाता है, उनमें किसी किस्म का कोई खौफ ना हो किसी को। जी बिल्कुल, ठीक है, सबसे काबतुल्लाह, अमन वाली जगह वो ठीक है ना, काबतुल्लाह जहाँ अल्लाह का घर है उसको अमन वाली जगह करार दिया गया। बेशक, सूरह आले इमरान पढ़ लें, अल्लाह कहते हैं कि इसको हमने अमन वाली जगह बनाया। ठीक है ना, और आज भी वो अमन वाली जगह है, वहाँ ना किसी घास को काटा जा सकता है ना कोई। और इवन के अरब जो थे जाहलियत के दौर में, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेइज्जत मुबारक से पहले, अगर उनके बाप का कातल भी काबतुल्लाह में पनाह ले लेता तो उसको कुछ नहीं कहते थे। तो मस्जिद का ये तकद्दस है, जी हाँ, वो बड़ी मस्जिद है, उसके बाद आप आते जाएँ, सारी मस्जिदें उसी का हिस्सा है ना। तो हमने जो किया है, देखिए इस तरह अल्लाह फरमान है कुरान में कि अल्लाह तुम्हें छोटे छोटे अजाब देता है ताकि बड़े अजाब से पहले ताकि तुम पलटाओ। ठीक है, और अल्लाह कह रहे हैं जैसे सूरह अल बकरा पकड़ ले 155, अल्लाह कह रहे हैं कि हम ज़रूर तुम्हें आजमाएंगे, भूख से, मालों की कमी से, जानों के नुकसान से, ताकि हम देखें तो सही कि तुम कौन है जो तुम में से सब्र करता है, अपने आप को इस्तिकामत अभी करता के जो हालात हैं इस वक्त, है। जी तो ये हमारी आजमाइश हुई फिर। देखिए सबसे बड़ा तो हमारा इकॉनमी का मसला है। जी हाँ, ठीक है, सूरह अल बकरा में अल्लाह फरमा रहे हैं कि अगर तुम सूद से बाज नहीं आते तो एक जंग छेड़ी हुई है हमने अल्लाह और उसके रसूल के साथ। हम जो मर्जी भी कहें, देखें जो वो कौमें जो मुसलमान नहीं हैं, ठीक है कि नहीं, उनकी बात डिफरेंट है। जी जी, एक
مسلمان کہلانے والا شخص جب اللہ کی نافرمانی کرتا ہے اور سرکشی کرتا ہے نا، بغاوت ہے نا، اللہ سے بغاوت ہے. یا ہم کہہ رہے ہیں کہ نہیں، اللہ کہہ رہے ہیں کہ جنگ کے لیے تیار ہو اور ہم تیار ہیں، اور ہم پورا ہمارا نظام بھی اس پہ ہے. اللہ تعالیٰ معاف کرے. چاہے میں بزنس کر رہا ہوں، دیکھیں بینکوں کو انوالو کرنا پڑتا ہے، ٹھیک ہے الحمدللہ ہم اپنے کرنٹ اکاؤنٹ ہی رکھتے ہیں، کوئی سیونگ اکاؤنٹ نہیں ہے. ہم کوشش کرتے ہیں کہ 1 روپیہ بھی ہمیں سود کرنی چاہیے، اور الحمدللہ اگر کوئی 2 مہینے کی کمٹمنٹ کر کے 4 مہینے بعد بھی پیمنٹ دیتا ہے تو ہم کچھ نہیں کہتے اس کو کہ ٹھیک ہے یار دیا ہے. کوشش کرتے ہیں کہ آگے اس کو مال نہ دیں، بس سیدھی سی بات ہے کہ اپنی کمٹمنٹ ہے میں پورا نہیں اترا. دیکھیں 2 چیزیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی آپ خطبہ دیتے تھے نا، انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، تو آپ کہتے تھے کہ لا ایمان لمن لا امانت لہ، کوئی ایمان نہیں اس شخص کا جس میں امانت کا پاسداری نہیں ہے. چاہے دیکھیں میں ایز اے بزنس اگر میرے پاس امانت کی پاسداری نہیں ہے، میں نے کسی کا مال لکھا دیا کچھ، یہ بے ایمانی ہے، امانت نہیں ہے. یہ اگر وعدہ کیا ہے کہ میں آپ کو اتنے دن کے بعد لوٹا دوں گا، وہی اسی طرف آ رہا ہوں، دوسرے حدیث کے الفاظ یہی ہیں. اور فرمایا کہ اس شخص کا کوئی دین ہی نہیں ہے جس میں وعدے کا پاس نہیں ہے. تو یہ دونوں چیزیں ہم مارکیٹ میں خوب دیکھتے ہیں، یقین جانا. جی بالکل. وہ لوگ جو نمازیں بھی پڑھتے ہیں، میں بہت سارے لوگوں کی، میں نہیں کسی بھی مکاتبہ فکر کے بارے میں بات کرنا چاہتا کیونکہ مسائل تو سب جگہ ہیں. 2 مہینے کا کریڈٹ لیا، 6 مہینے میں پیسے دیے اور پھر کہتے ہیں جی ہم نے دے دو دیے. جی بالکل، یہ بھی آپ کی مہربانی، الٹا احسان ہے. تو یہ بڑی چیزیں، کیونکہ اصل میں پتہ کیا ہو رہا ہے اس وقت، آپ یقین جانیں ہم ڈیفینیٹلی کام بھی کم ہو گئے تو کریڈٹ دیتے ہوئے ڈر بھی لگتا ہے کہ بہت سارے لوگ جو ہے نا وہ ڈیفالٹ بھی کر رہے ہیں. جی بالکل کر رہے ہیں. تو کیونکہ ان کے خرچے پورے نہیں ہوتے، اب خرچے انہوں نے بڑھائے ہوئے ہیں کچھ نیتن بھی ہوتے ہیں اور کچھ حالات کی اور وجہ ویسے سے تو بھی اس میں میں سمجھتا ہوں کہ 99% نیت نہیں ہوتا ہے. آئی ایم سوری ٹو سے، جی حالات اسی کے خراب ہوتے ہیں جس کی نیت خراب ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ جو ہے نا کرتا ہے. دیکھیں سیدھی سی بات ہے، بہت ساری جگہ پہ ابھی جتنے مشکل حالات ہیں ہم دیکھ رہے ہیں کہ اللہ کی مدد بھی ساتھ آ جاتی ہے. آپ کے دل میں صرف 2 چیزیں کہ جو آپ کے ماتحت ہے نا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث کہ جب آپ دنیا سے تشریف لے کے جا رہے تھے تو آپ نے 2 چیز تھی، 2 الفاظ تھے، الصلاۃ الصلاۃ الصلاۃ، نماز، کہ نماز نماز نماز، اور پھر وما ملکت ایمانکم، کہ تمہارے ماتحت ہیں جو ان کا خیال رکھنا. تو اگر ہم یہ 2 کام کرتے رہیں گے آج بھی. اور تیسری چیز ہے کہ کوشش کریں. دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ایک دور ایسا آئے گا کوئی بھی چاہے گا بھی تو سود سے نہیں بچ پائے گا. میں ہم اس کے قریب شاید آگے ہیں. اس کے قریب نہیں ہے. دیکھیں آپ کے بلوں پہ سرچارج ہے، آپ سے غلطی سے بھی 1 دن رہ گیا تو آپ کو سرچارج بننا ہے. وہ کیا ہے؟ واٹ از دا میننگ آف دس ون؟ سرچارج 1 دن لیٹ کی پیمنٹ آپ نے تو جناب گورنمنٹ کہتی ہے کہ جی آپ اس کو جرمانہ دیں یا جو سرچارج کہہ لیں یا جو بھی واٹ ایور جو بھی مسئلے کے، ٹھیک ہے نا. تو آپ نے فرمایا کہ اس کے غبار سے تم پھر بھی نہیں بچ پاؤ گے. تو بالکل ہم اسی میں جی رہے ہیں پھر. بس یہ پرابلم ہے. اب کرنا کیا ہے؟ ٹھیک ہے جی. اب ہم سوچتے ہیں کہ یار کرے کیا. ہر بندہ جو بھی یہ پروگرام دیکھ رہا ہے وہ کہا جی باتیں تو ساری سب کو معلوم ہے، یہ سب کو معلوم ہے کرنا کیا ہے، اس سے نکلنا کیسے ہے. کرنا کیا ہے؟ اجتماعی توبہ. اجتماعی سورہ یونس کی آیت نمبر 88 ہے غالباً. اللہ فرمانے کیوں نہ ہوئی وہ کوئی بستی اور اس بستی کی طرح جو یونس علیہ السلام کی بستی تھی، کیونکہ انہوں نے کیا کیا، اس جیسی توبہ کسی نے بھی نہیں کی. جب ایسے حالات آئے تو وہ سب کے سب آ گئے اللہ کے سامنے استغفار کرنے کے لیے. کیونکہ استغفار ہم پڑھتے ہیں سورہ نوح میں بھی کہ تم اگر استغفار کرو گے تو اللہ تم پہ بارشیں برسا دے گا. جی بالکل. تمہاری زمین جو ہے تمہارے لیے اگائے گی. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ پہلی چیز تو یہ ہے کہ استغفار سب سے پہلے جو کرنا ہے اور پوری قوم کو کرنا ہے، مجھے بھی اور آپ کو بھی. چاہے ہم جتنا مرضی اپنے آپ کو سمجھے جی ہم تو بہت سیدھے چل رہے ہیں، کوئی بھی سیدھا نہیں ہے. اگر ہم اپنے آپ کو ٹٹولیں گے نا اور اللہ سے بہت سارے فالٹس ہیں، بہت سارے. آپ دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اللہ جس سے حساب لے لے گا نا، جس کا حساب شروع ہو گیا وہ نہیں بچ سکتا. کس چیز کا حساب دے سکتے ہیں آپ؟ میں اللہ کی نعمتوں میں سے اپنے جسم میں دیکھیں، صرف اپنے جسم پہ غور کریں نا. افلا تعقلون، اللہ کہہ رہا ہے کہ اپنے جسم پہ غور نہیں کرتے کہ اپنے اندر ہی دیکھو نا، اپنے نعمت کا حساب نہیں دے سکتے. یہ سارا کچھ ہی ہے. اب کرنا کیا ہے؟ سب سے پہلے تو اجتماعی توبہ. اور وہ انہوں نے کیا کیا تھا قوم یونس نے؟ وہ سب کے سب آ گئے تھے، اپنی عورتوں کو لے کے، اپنے بچوں کو لے کے، ایون اپنے مویشی جانوروں کو بھی لے آئے تھے میدان میں، اور اللہ سے اجتماعی توبہ کی تھی کہ اللہ اب ہم پاس آ جائیں گے. سبحان اللہ. اللہ کی نافرمانی سے بات کیا کرنا ہے؟ سب سے پہلے ہمیں اکانومی کا مسئلہ ہے نا، تو آج اللہ کی جو اللہ کہہ رہا ہے اس پہ یقین تو کریں. اصل بات تو یقین کی ہے. ہمیں یقین ہے کہ ہمیں شاید باہر سے قرضہ نہیں ملے گا تو ہم سروائیول نہیں کر پائیں گے. کیا ہوگا؟ ڈیفالٹ ہو گئے تو کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ معاف کرے. بات تو اصول کی یہ ہے کہ ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ جو زمینیں ہم نے درخت کاٹ دیے، اللہ کرے کہ ہم اس طرف آئیں. ایک زرعی ملک جو ہے نا وہ اپنی پیداوار باہر سے منگوائے. کیسے ہو سکتا ہے؟ جو ایکسپورٹ کرنے والا ملک ہے وہ امپورٹ کرنا شروع کر دے. گندم ہم ایکسپورٹ کرتے ہیں، ہماری گندم ہی افغانستان ہمارے سے سستی بک رہی ہے. کیسے؟ 7 انڈیا کا بارڈر ہے، وہاں پہ پیاز اگر 40 روپے کلو ہے اور ہمارے 200 روپے ہے، 300 روپے ہے، تو ہم کہاں کھڑے ہیں؟ یہ ساری چیزیں ہیں.
इकॉनमी में हम कहाँ आ गए, ये सारी चीज़ें वो हैं। क्योंकि ये एक चीज़ आप ज़हन में रखें, ये पाकिस्तान जो है ना अल्हम्दुलिल्लाह ये अल्लाह की निशानियों में से एक निशानी है। मैं आज बिल्कुल आपको क्लियर बताऊँ, क्या बात है। क्योंकि ये कितने साल हो गए अल्हम्दुलिल्लाह 47 से हम जी बिल्कुल। जो इसके साथ कर रहे हैं 76 ईयर हो गए, 2023 आ गया अगस्त में 70, ये आज भी चल रहा है। और मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान का एटमी पावर बनना दुनिया में 7वें या 8वें नंबर पे हम, ठीक है जी अल्हम्दुलिल्लाह सुमा अल्हम्दुलिल्लाह, 8 ही मुल्क हैं। बाकी चलो जिन्होंने इसराइल के पास है तो उन्होंने नहीं किया धमाका, तो वो अभी तक उस लिस्ट में नहीं थे, डिक्लेयर नहीं किया बस। तो एक ऐसा मुल्क जो दुनिया में इकोनॉमी में शायद कोई आखिरी नंबरों में ही है सिर्फ, उसका एटॉमिक पावर बन जाना ये सिर्फ अल्लाह की मेहरबानी है। बेशक बेशक। ठीक है, और सलाम है उस शख्स को जो इसको जिसने अपनी पूरी ज़िंदगी जो है इसको कुर्बान की है। देखिए सीधी सी बात है, हमारे जो मौसम है हमें उनकी इज़्ज़त करनी है पहले तो। बात है ये इंशाल्लाह कायम रहेगा इंशाल्लाह। ठीक है, लेकिन एक चीज़ हमें देखनी है कि हमारा क्या होगा। अगर अल्लाह सूरह मोहम्मद में कह रहे हैं कि अगर तुम नहीं करोगे ना वो काम जो तुम्हारे ज़म्मे है, तो अल्लाह तुम्हारी जगह दूसरे लोग ले आएगा। ठीक है ना, देखिए वो जो थे वही तुर्क, वही कुर्द, अल्लाह ने उनको फिर दुनिया का बादशाह बना दिया। मैं एक मिसाल दे रहा हूँ, सल्तनत उस्मानिया जो थी ना, वो आपको पता है जो वो जब टूटा था, ये डेफिनेटली 1923 में 22 में सारा कुछ हुआ, अब 100 साल हो गए, तो तकरीबन 32 मुल्क आज़ाद हुए थे, उसमें से 32 मुल्क निकले थे। जी जी। और एक मुसलमानों का बेस था एक, जहाँ पे कोई बात की जा सकती थी। अब हमारे इजलास होते हैं, लेकिन ये सारी वो सियासी बातें जो मैं करना नहीं चाहता, सीधी सी बात है। हल एक तो ये है जी नंबर 1, और दूसरा हल जो मुझे और आपको करना है, अपने तई अपने आप को अल्लाह और उसके रसूल का पाबंद बनाए। ज़िंदगियों में कुरान जब तक नहीं आएगा और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत, क्योंकि शरीयत आप ही को शारे बनाया गया ना, आपके मुंह से जो निकला वो हमारे लिए शारे हैं, शरीयत वही है। तो वो जब तक नहीं होगी, देखें मैं सूरह अल-माइदा में 3 आयतें हैं, मैं एक मिसाल देता हूँ, अगर वो थोड़ी सी हम समझ लेना, आयत नंबर 66, 67 और 68, 3 आयतें ऊपर तले आई हैं कि अगर ये कायम करते किताब को, अंजील को और तौरात को, तो ज़रूर खाते, आसमान के ऊपर से भी नेमतें देखते कि अल्लाह की बारिश उस वक्त बरसती बिल्कुल सही। जब हमें ज़रूरत थी, सही। और ज़मीन भी हमारे लिए सोना उगाती, यकीन जाने फिर फर्टिलाइजेशन अल्लाह की तरफ से होनी थी सारी, ये सब कुछ अल्लाह नहीं कर रहा है, ज़मीन किसके हुक्म से चल रही है। बेशक। एक चीज़ ज़हन में रखें कि जो कुछ हमारे साथ हो रहा है ना, इसको जितना मर्जी हम लोगों को ब्लेम करें, ये अल्लाह के हुक्म के साथ हो रहा है। जी बिल्कुल, और कुछ अमाल का नतीजा भी होता है ना, उसकी वजह से तबाही आती है। तो आपने 2 बातें फरमाई, एक तो ये है कि हम इस्तग़फ़ार का एहतमाम करें जी, और दूसरा अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात के साथ खुद को जोड़ लें। असल कामयाबी उसी में ही है। मैं थोड़ा सा इस बात को अगर समझे तो और मुकम्मल कर दूँ, ताकि जो नाज़रीन सुन रहे ना, हमारी ज़िंदगियों में वो चीज़ आ जाए जो मैं चाहता हूँ आ जाए। ठीक है कि नहीं? देखिए वहाँ पे अल्लाह फरमा रहे हैं आयत नंबर 66 में, मैं सिर्फ तर्जुमा बयान कर देता हूँ ताकि आसानी हो जाएगी, कि अगर एक कायम कर देना अहले किताब अपनी किताब को, चाहे तौरात हो, क्योंकि यहूद जो है तौरात डेफिनेटली, और अंजील जो है वो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पर उन्होंने इनकार किया है, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का, इसी तरह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी इनकार किया, तो उस चीज़ में तो नहीं अभी जा रहे। तो अल्लाह फरमा रहे कि वो ज़रूर खाते नेमते अपने ऊपर से भी और अपने पाँव के नीचे से। ठीक है, फिर दूसरा काम जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा गया, या अय्युहर रसूलु बल्लिग मा उनज़िला इलैका मिन रब्बिक, कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा गया कि ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप पहुँचा दें जो आप पर नाज़िल किया गया। ठीक है, और अगर आपने ना पहुँचाया तो पहुँचाने का हक अदा ना होगा। खुतबा हज्जतुल विदा 1,40,000 1,24,000, ठीक है, 2-3 तादाद आती, डेफिनेटली इतनी काउंटी तो मदन शुमारी तो नहीं कि एक कोई गिना जाए। तो उसमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में फरमाया कि पहुँचाने वाला काम है ना, बल्लिगु अन्नी वलो आयतन, एक आयत भी किसी को आती है तो वो भी, और अगर मैं और आप अब्बास भाई देखें, सीधी सी बात, अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी पढ़ा, आप भी पढ़े लिखे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, वो सारे लोग जो हैं माशाल्लाह, मैं समझता हूँ कि कम बैचलर जब 10 जमातें पढ़ी हैं जो भी है, एक बद्दू के लिए था, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब खुतबा हज्जतुल विदा दिया तो वहाँ पे आधे से ज़्यादा वो लोग थे जिन्होंने आपको पहली दफ़ा देखा था। कबीले में 10 लोग मुसलमान हुए, जाकर उन्होंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे काम, पूरा हजाज मुसलमान हो गया। तो असल बात यह है कि वो काम जो आपने हमारे ज़िम्मे लगाया, आपने फरमाया फल जुबल्लिगी शाहिदुल गायबा। अब वो लोग जो मौजूद है ना इस सूत पे हज्जतुल विदा में, या मुसलमानों के घर पैदा हो गए, जो अभी अभी हमारे एटीट्यूड है कि हमने तो अपना दीन ही नहीं पढ़ा ना, तो शायद हम भी वही ना पढ़ते जो देखते हैं बाप दादा कर रहे हैं, वही करके समझते हैं कि जी हम सीधा सीधा जनाब है। वो कहते थे ना, वो सूरह अल बकरा में आता है, नसारा कहते हैं कि हम जन्नत में जाएंगे, यहूद कहते हैं हम जन्नत में जाएंगे, सूरह अल माइदा में भी आती है कि आग नहीं छुएगी। सेम कंसेप्ट हमारा है,
اور پھر آخری جو میں اس چیز کی آیت جو آخری بیان کر دوں تاکہ ہمیں سمجھ میں آئے، اس کے بعد میں اس کو کنکلوڈ کر دیتا ہوں. آخری آیت کہ تمہاری کوئی اللہ کے نزدیک حیثیت نہیں ہے اہل کتاب، جب تک کہ تم اپنی کتابیں قائم نہ کر لو. ان کی کتابوں میں تحریفات ہو چکی. الحمدللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، نبیوں پر مہر ہیں. یہ کتاب آخری ہے، اور یہ قیامت تک کے جو انسان ہے نا آخری، یہ محفوظ وہ کتنا اس کے لیے ہدایت یہی ہے، ہدی للناس ہے یہ، ٹھیک ہے کہ نہیں. اور آپ بھی تمام انسانوں کے لیے رسول ہیں. تو اب جب تک یہ کتاب، میں نہیں کہتا کہ چل چھوڑے جی مجھے وہ، میں ہمیشہ وہ ایک شعر پڑھتا ہوں کہ شکوہ ظلمت شب سے تو کہیں بہتر تھا اپنے حصے کی شمع جلائے. اپنے گھروں میں قائم کر لیں شریعت. میرے گھر میں کیا شریعت ہے؟ کیا میرے گھر میں جو فیصلے ہو رہے ہیں وہ اللہ اور اس کے رسول کے مطابق ہو رہے ہیں؟ کیا حق دے رہے ہیں ہم اپنی ماں کو، اپنی بیوی کو، جو جس کا جو حق بنتا ہے؟ کیا میرے گھر میں پردہ ہے؟ کیا میرے گھر میں نماز کی بات ہے؟ کیا میرے گھر میں فحاشی تو نہیں ہے؟ کہ یہ ساری چیزیں میں وہ کہہ رہا ہوں جو خود کرنی ہے. جی ہاں، گورنمنٹ کو چھوڑے، دیکھیں آپ کو کسی کا دھیان نہیں دینا، اپنے گھر پہ کرنی ہے. دیکھیں انڈیویجولی طور پہ میں اور آپ سب اللہ کے سامنے جواب دیں. ہمیں نہیں پتا کہ جی دیکھ صدر صاحب کیا کر رہے ہیں، فلاں کون کیا کر رہا ہے، کیا مطلب جج صاحب کیا کر رہے ہیں، ان کو صاف دینا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث میں اس لیے سنا دیتا ہوں ان لوگوں کے لیے جن کو اللہ نے اقتدار دیا ہے. آپ نے فرمایا، ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ سے شاید ہے یہ روایت، کہ فرمایا کہ اگر کسی کو 2 لوگوں پر بھی امیر بنا دیا جائے نا تو اس سے بہتر ہے کہ اس کو کینچی سے کاٹ دیا جائے. اتنی زبردست پوچھ گچھ ہے، اتنی ذمہ داری ہے جس کا احساس شاید ہمارے صاحب اقتدار لوگوں کو نہیں ہو رہا. جی 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 جی. تو بس یہ وہ چیزیں ہیں، اگر اللہ کرے کہ ہم میں اپنی ذات سے شروع کروں. سب سے پہلے میرا گھر، پھر میرے ساتھ جو بھی ہے، میرے دفتر میں جو بھی میرے ملازم ہیں یا میرے شاپ پہ ملازم ہیں یا جو بھی میرے انڈر آتے ہیں جو میری بات سن لیتے ہیں نا، ان تک یہ بات کریں انشاءاللہ تعالی. نقی بھائی جان نے بہت خوبصورت بات کی. قرآن کریم کی آیت ہمارے سامنے رکھی کہ اگر ہم اپنا کردار ادا نہیں کریں گے، اگر ہم جو ہمارے ذمہ کام ہے وہ نہیں کریں گے تو اللہ کوئی اور لوگوں کو لے آئے گا، وہ کام کریں گے. اگر پریشانی کا دور ہے، اگر بے یقینی ہے، تو ہمیں اس میں اپنا کردار ادا کرنا ہے. برکت اور رزق تو اللہ کے ذمہ ہے. سبحان اللہ. اللہ کے ذمہ. اگر ایک شخص تاجر ہے، خود کو بہتر کرنا چاہ رہا ہے، شریعت نے کیا رہنمائی دی ہے؟ ایک اچھے مسلمان تاجر کی کیا خصوصیات ہونی چاہیے؟ دیکھیں جی، مسلمان تاجر تو وہ ہے جس کی ہر بات میں سچ ہو. سب سے پہلے صدق. نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو پتہ ہے کہ جب آپ نے نبوت کا اعلان کیا تو عرب آپ کو کیا کہتے تھے؟ صادق اور امین. ٹھیک ہے، سب سے صادق کا مطلب ایک صدیق ہے نا، ایک صادق ہے سب سے زیادہ سچ بولنے والا، جس نے کبھی جھوٹ بولے نہ ہو، اور دوسرا امانتدار. دیکھیں یہ 2 چیزیں جب تک نہ آئیں گے نا، ہم اپنے آپ کو جیسا مرضی تاجر بنا لیں، ٹھیک ہے کہ نہیں. کیونکہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث آتی ہے نا کہ جی تاجر جو ہے، سچ بولنے والا ایماندار تاجر جو ہے نا، وہ کن کے ساتھ ہوگا؟ انبیاء کے ساتھ. بس آپ کا اللہ بھلا کرے. تو یہ وہ چیز ہے، دیکھیں ہم لوگوں کو دھوکہ نہ دیں. لیں تو پورا لیں، دیں تو پورا دیں. دیکھیں قوم شعیب پہ کیوں آیا عذاب؟ کیا تھا ان کا قصور؟ سب سے بڑا اللہ کو مانتے تھے، لیتے کچھ دیتے کچھ. بس لیتے کچھ دیتے کچھ، دکھاتے کچھ. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ تشریف لے گئے بازار میں، تو آپ کو پتہ ہے وہ بڑی مشہور حدیث ہے کہ ایک شخص نے جو لگائی تھی گندم سی ہے جو بھی تھا، تو اس نے نیچے بارش ہوئی تھی تو اس نے وہ نیچے کر دیا، اوپر خشک ڈال دیا. تو آپ نے کل بارش ہوئی، وہ مال کدھر ہے؟ تو اس نے سچ بولا ہے، سچ بولا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کیا اس نے کہا جی وہ میں نے نیچے لگا دیا. تو آپ نے کہا اس کو علیحدہ کیوں نہیں رکھا؟ یہ وہ چیز ہے. دیکھیں آپ کا ہو سکتا ہے، دیکھیں کسی کے بارش چاول پڑے تھے، بارش لگ گئی، یا کوئی اور چیز کو تو سستی کر کے بھیج دو، دکھا کے دے دو کہ بھائی یہ 200 روپے ہے، یہ 100 روپے ہے، آپ نے لینا تو لے لو، اس کے ساتھ یہ ہوا ہے. یہ ہے جو اللہ ہم سے چاہتے ہیں. تاجر جو ہے ایک وعدہ اپنا پورا کرے. دیکھیں کریڈیبلٹی الحمدللہ جتنی بھی آپ کی مارکیٹ میں بنتی ہے، اللہ کی نگاہ میں بھی بنتی ہے. وہ آپ کی کریڈیبلٹی جو ہے نا، وہ سچ پہ ہے. آپ جو وعدہ کرو وہ پورا کرو، لوگوں کو دھوکہ نہ دو. یہ اس کے بغیر تو سمجھ لیں کہ ہم بس اللہ تعالیٰ خیر ہی کرے. لیکن بازاروں میں بہت کچھ ڈیفرنٹ ہو رہا ہے، یقین جانیں. چاہے وہ دیکھیں، میں بہت سارے لوگ جو ہے نا، وہ میں سمجھتا ہوں کہ ریڈی بان کو بول کے نا کہ جی سارے بے ایمان ہیں. اصل میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ ان لوگوں کو سروائیول سے ہی دے دو، قانون دے دو. یہی لوگ، جب میں اکثر مثال دیتا ہوں، یہاں پہ ٹریفک کی بد نظمی دیکھیں گے، پھر آپ دکانوں جس کو بھی دیکھیں گے اس کو آپ بلیم کریں گے جی یہ دیکھیں جی ریڈی والا بھی بے ایمانی کر رہا ہے جی، نیچے کچھ لگایا اوپر کچھ لگایا ہوا ہے، اس کو بھی چاہیے لہتا کر دے. سیدھی سی بات ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس میں سب سے جو بڑا مسئلہ ہے وہ ہے یہاں کا قانون. صحیح. ٹھیک ہے، یہی لوگ باہر جاتے ہیں، یہاں سے صرف 2.5 گھنٹے کی فلائٹ ہے، پونے دن کرنے کی نا دبئی. قانون کی پاسداری کیا ہے؟ میں جاتا رہتا ہوں، سیدھی سی بات ہے. ٹھیک ہے، وہاں پہ جناب
آپ کو گاڑی دیکھ کے نا آپ صرف زیبرا کراسنگ میں کوئی سگنل نہیں ہے, فوراً نتھنگ, وہ چاہے لیمبرگینی میں بیٹھا اس نے وہیں بریک مارنی ہے. اور یہاں پہ آپ یقین کریں, مسجد ہے میری اور میرے گھر کے تھوڑے سے درمیان ایک سڑک ہے, DH میں رہتا ہوں, ٹھیک ہے, اس کو کراس کرنا نا تو مجھے پتہ بھی اس کو سامنے مسجد ہے, لیکن وہ دور سے ڈپر مارتا ہے. اور دنیا میں آپ رک جائیں, دنیا میں ڈپر کا مطلب پتہ کیا ہے, اگر آپ یورپ وغیرہ جائیں نا, آپ ڈرائیونگ کریں گے, آپ نے ڈپر مارا ہے نا, اس کا مطلب آپ دوسرے کو کہیں گے تو گزر جا بھائی. یہاں کہتے ہیں کہ تو رک جا بھائی. یہاں الٹا ہے ہمارا مسئلہ. تو یہ ساری چیزیں ہی ہے. بہرحال نقی بھائی میں اس میں یہ شامل کرنا چاہوں گا بات کہ اسلامک فائنینس اس کا دار و مدار صدقات پر اور زکوٰۃ پر ہے. جی بالکل صحیح ہے. جبکہ جو دنیا کی معیشت ہے وہ یہ کہتی ہے کہ آپ نے اگر 100 پوائنٹس کسی چیز پہ انویسٹ کیے ہیں اور اس کے ساتھ آپ کو 1 2 3 4 جتنے پوائنٹس آ رہے ہیں وہ آپ کا اضافہ ہے. جبکہ ہمارا دین کہتا ہے کہ آپ کے پاس 100 پوائنٹس ہیں, آپ نے اس میں سے 2.5 پوائنٹس اللہ کے لیے نکال دینے لازمی, یہ فرض ہے, اور صدقہ اس کے علاوہ ہے. تو ہماری فائنینس اور ان کی فائنینس اکانومی اس کا اسٹرکچر ہی ڈفرینٹ ہے. دیکھیں میں الحمدللہ, دیکھیں عباس بھائی الحمدللہ آپ تھوڑا سا ڈیفینیٹلی آپ مجھ سے زیادہ پڑھتے ہوں گے اکانومی کے بارے میں. آپ دیکھیں کہ جن ملکوں میں سود نہیں ہے, میں مثال دیتا ہوں جاپان کی. دیکھیں ٹھیک ہے, جاپان ہم 1947 میں الحمدللہ آزاد ہوئے, اور ایک وقت تھا ہم جرمنی کو قرضہ بھی دیا تھا ہم نے, آپ کو پتہ ہوگا, یہ بھی لمبے ہوگا, ٹھیک ہے. اس کے علاوہ بھی کئی ممالک کو ہم قرض دیا کرتے تھے الحمدللہ. جاپان یا جرمنی, یورپ کی ہم یا اسکینڈینیوین کنٹری کی مثال لے لیتے ہیں. جاپان میں آپ یقین کریں, میں اکثر بات کرتا ہوں, میں جب پڑھتا تھا نا سونامی جب آیا تو یقین کریں انہوں نے کسی سے مدد نہیں لی. ان کے جتنے ڈاکٹر تھے, انجینئر تھے, جو بھی انفراسٹرکچر ان کا خراب ہوا یا جو بھی لوگ کام آ سکتے تھے, سب کے سب رضاکارانہ طور پہ آئے. نتھنگ, کسی نے ایک پیسے کی بھی ڈیمانڈ نہیں کی, سب کچھ انہوں نے چھوڑ دیا. نمبر 2, انہوں نے کہا جی اپنا جتنا آپ کے گھروں میں فالتو سامان ہے, ابھی ہمارا سیلاب آیا پچھلے سال, اللہ تعالیٰ ہم سب کو معاف کرے گا, میں بھی ہم سب اس میں اللہ تعالیٰ اپنے سے معافی مانگے اللہ سے. انہوں نے کہا جتنا فالتو سامان ہے لا کے رکھ دے, سب نے لا کے رکھ دیا, اور کہا جس کو جتنی ضرورت ہے. آپ بلیو کریں اگر کسی کو ایک کمبل کی ضرورت ہے نا, اس نے دوسرے کی طرف نگاہ بھی اٹھائی. اور یہاں کیا ہوتا ہے کہ ایک کی بجائے 10 لے. ہمیں پتہ کہ ایز اے نیشن, ایز اے امت ہمیں سوچنا پڑے گا. ہم اپنے آپ کو کلمہ گو کہتے ہیں, ساری اچھی باتیں جو ہمیں دین نے, یہ ساری ہماری وہ باتیں جو ہم نے دیکھی. کیا تھا آپ دیکھیں نا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی, مہاجر اور انصار بھائی بھائی بن گئے, آدھا کاروبار لے لو. وہ اشار کا جذبہ آج ہمیں ان لوگوں میں نظر آتا ہے. میں سوری سے تو وہ سود کے بغیر سروائیو کر رہے ہیں. تو ہماری تجارت تو ساری یہ بانٹنے پر منحصر ہے کہ وہ شیئر کر رہے ہیں. آپ جس طرح بتا رہے ہیں کہ مواخات ہے, انہوں نے شیئر کر دیا, اپنا کاروبار شیئر کر دیا, سب کچھ شیئر کر دیا. ہم تو اس بات سے گھبرانے والے نہیں ہیں, یہ بانٹیں گے تو کم ہو جائے گا. میں آپ کو ایک بات بتاؤں عباس بھائی, آج دنیا میں جو بھی آپ کو اچھائی نظر آ رہی نا, آپ اس کی بیک پیچھے چلے جائیں, آپ کو سب کچھ اسلام سے ملے گا انشاءاللہ تعالیٰ, ٹھیک ہے کہ نہیں. جو ہم نے دنیا کو دیا ہے, دیکھیں ہمارا جو خلافت راشدہ کا دور ہے, حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ, بڑی زبردست پرسنالٹی, نو ڈاؤٹ اباؤٹ اٹ, کہ اگر نبیوں کے بعد کسی کا درجہ ہے تو وہ صدیقین کا ہے. سورہ جو ہے نساء میں اللہ کہہ رہے ہیں کہ جو نبیوں میں سے ہوں اور پھر صدیقوں میں سے, تو صدیقین میں بھی سب سے بڑے صدیق ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہے, ٹھیک ہے. ان کا 2.25 سالہ دور ہے, صرف 2.25 سالہ, لیکن کتنا مشکل سروائیول والا دور ہے. میں تو دیکھتا ہوں کہ مسلمہ قذاب نے تو نبوت کا دعویٰ کر ہی دیا, پھر اس طرح بھیجنے, پھر کتنے حفاظ شہید ہوئے, یہ سارا کچھ الحمدللہ اس وقت موضوع نہیں ہے. لیکن زکوٰۃ کا مسئلہ معاشیت آپ کی اکانومی کا مسئلہ تھا نا, معیشت سے متعلق تھا. تو دیکھیں عمر فاروق جیسے جریر, میں کہتا ہوں جری شخص جو ہے, کتنا زبردست پرسنالٹی ہے. آج ان کی ان پہ بعد میں آتا ہوں, پہلے صرف ابو, تو انہوں نے بھی کہا جی آپ اتنے محاذ پہ تو ہم پہلے لڑ رہے ہیں. تو ایک نیا محاذ کے لوگوں نے کہا جی ہم نہیں دیں گے جی, وہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے تک تھی. تو آپ نے کہا میں اکیلا کھڑا ہو جاؤں گا اور ہر شخص سے لڑوں گا جس نے زکوٰۃ دینے سے انکار کیا, اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر ایک نصیب دیتا تھا نا تو وہ بھی اس سے بھی لوں گا. مطلب اتنا زبردست پرسنالٹی کہ دین کا ایک عمل جو ہے, زکوٰۃ جو ہے جب ہمارا نظام ہوگا. آپ نے ابھی بات کی تھی, مجھے غالباً یاد ہے کہ جس زکوٰۃ جو ہے, دیکھیں قرآن پہ بھی اللہ کہہ رہا ہے کہ صدقات جو ہے نا, دیکھنے میں تو لگتا ہے مال کم ہو رہا ہے, لیکن یہ مال برکت بڑھ گیا. ہمیں دیکھ رہے ہیں, آپ کاروبار کرتے ہیں الحمدللہ, میں بھی کاروباری ہوں, ٹھیک ہے. آپ جب دیکھیں گے نا تو الحمدللہ یہ ایسی برکت ہے جس کو ہم بیان نہیں کر سکتے لفظوں سے. وہ صرف ہمیں نظر آ رہی ہوتی ہے کہ مال کیوں بڑھ رہا ہے, اور سود لگتا ہے کہ انسان کا زیادہ ہو رہا ہے نا, کہ جی آپ نے بینک میں 1 لاکھ روپے رکھا, فگر سے انسپائر ہو رہے ہوتے ہیں, لیکن در حقیقت تو وہ لیکن برکت, یس اللہ تعالیٰ معاف کرے. ایسی ایسی بیماریاں, ایسے ایسے مسائل آتے ہیں جن کو ہم سوچ بھی نہیں سکتے. تو ڈیفینیٹلی یہ
جب اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ ایک جنگ ہے تو کیسے وہ جنگ جیت سکتے ہیں؟ اور یہ قرآن کے لفظ ہیں. دیکھیں جی احادیث میں لوگ کہتے ہیں جی راوی کا مسئلہ تھا، جو بھی ہے الحمدللہ صحیح احادیث. یہ اتنا بڑا امت پہ احسان ہے محدثین کا، میں سمجھتا ہوں کہ ایک ایک شخص پہ ایسی ایسی تحقیق کی گئی کہ ایک حدیث کے لیے جو بھی ہے جس کا لنک بنانا، اس شخص میں اگر کوئی بھی ان میں کوئی بھی خامی ہوتی ہے، ایک ایمانداری نہ ہوتی، جھوٹ ہوتا، یہ دو چیزیں تاجروں میں بھی ہونی چاہیے. میں آپ کو کلیئر بتاؤں، اس کی حدیث نہیں لی جا سکتی تھی. اس کو ضعیف یا پھر اس کو دوسری طرف تو جو ہوتی ہے نا، آپ کہہ لیں کہ جو جھوٹی حدیث ہے جس کو آپ کہہ لیں کہ اس کو تو ایک سائڈ پہ کر دیں. ضعیف حدیث کو بھی عملی طور پر نہیں لیا جاتا. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ تو یہ الحمدللہ اگر صحیح طرح میں سمجھتا ہوں لوگ زکوٰۃ ادا کرنی شروع کریں. اور الحمدللہ میں ایک چیز بتاؤں عباس بھائی، جتنے بھی آپ ہاسپٹل میں چلے جائیں پتہ چلے گا کوئی تاجر ہے جو کھانے پرووائڈ کر رہا ہے، کوئی تاجر ہے جو مسافران میں لوگوں کے، یہ سب الحمدللہ ہو رہا ہے انڈیویجولی طور پہ. وجہ کیا ہے کہ لوگ سمجھ رہے ہیں کہ شاید ہم حالانکہ یہ گورنمنٹ کو لینا چاہیے، لیکن وہ اس وقت جب اسلامی نظام قائم کریں. صحیح. اور لوگ ترس رہے ہیں پوری دنیا میں. میں نے جاپان کی مثال دی، اخلاق ایسا کہ آپ سڑک پہ 1 لاکھ روپے رکھ دیں، میں گارنٹی کہہ رہا ہوں 5 لاکھ رکھ دیں، کوئی ایک بندہ ٹچ بھی نہیں کر رہا، نتھنگ. لیکن سب سے زیادہ خودکشی کہاں ہو رہی ہے؟ آپ دیکھیں گے اسکینڈینیوین کنٹریز میں، باقاعدہ جاپان میں، سویڈن، سوئٹزرلینڈ، یہ کتنے زبردست ملک ہیں، ناروے اسٹیبلشڈ کنٹریز ہیں، لیکن پھر بھی وہاں پہ خودکشی کے لیے کلینک بنے ہوئے ہیں. پڑھے جا کے نیٹ پہ. آسان موت مرنا چاہتے ہیں تو اتنے پیسے لگیں گے، آپ کو یہ والی موت مرنی ہے. یہ مطلب ان لوگوں کے دلوں میں سکون نہیں ہے. میں آج آپ کو بتا دوں، اس لیے بتا رہا ہوں کہ لوگ سمجھے کہ یار وہی لوگ ہیں. اصل بات یہ ہے کہ یہ دونوں چیزیں جب ہوں گی نا، ایک اسلام اور ایک اسلامی تعلیمات، ہم صرف اسلام کے تابع دار ہیں، تعلیمات تو ہم سے بہت دور ہیں. تو اصل بات یہ ہے کہ جب تک ہم اس چیز کو نہیں سمجھیں گے کہ یہ دین میرے اور آپ سب مسلمانوں کے لیے ہے. مستطاعتم فتقوا اللہ مستطاعتم، اللہ کہہ رہے سورۃ تغابن میں، اتنا تو اللہ کا تقوی اختیار کرو جتنا استطاعت رکھتے ہو. جی بالکل. تو سب کا امتحان علیحدہ علیحدہ ہے. بہرحال ہمارا سروائیول اسی میں ہے کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کی طرف اس کے ساتھ جڑ جائیں، انشاءاللہ تعالیٰ استغفار کریں، اور استغفار کریں، اور اللہ اپنی طرف سے سے کوشش کریں کہ جو اللہ کے اور اس کا رسول کا حکم ہے نا اس کو مان، اس کو پالیں، اس کو اپنا لیں، مان لیں. اور جس سے اللہ روک رہے ہیں نا، جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں دے رہے ہیں وہ لے لو، جس سے روک رہے ہیں رک جائے. سبحان اللہ. بس یہی ہے ہمارے. نقیب بھائی آپ کا بہت شکریہ. جزاک اللہ جی، بہت مزہ آیا آپ سے لوگوں نے باتیں بلایا. کرتے. تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے، اسپیشلی پیغام کی پوری ٹیم کو جزائے خیر دے. وہ بلا لیتے ہیں تو میں جناب حاضر ہوتا ہوں. بہت یاد رکھیے گا. بہت شکریہ. جزاک اللہ. خواتین و حضرات، اس کے ساتھ ہی بریک کا وقت ہوا چاہتا ہے. بریک کے بعد انشاءاللہ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. ہمارے ساتھ رہیے.